السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ مزمل تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ مزمل کا سبق نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ما تیسر من القرآن یہاں تک پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سبق کی ویڈیو کو دیکھ کے اپنا سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں نئے سبق کی طرف، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو بھی قرآن مجید لفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ان سیکون، علم عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، عالمہ ایسا نہیں کریں گے۔ حمزہ اور عین کے ساؤنڈ میں فرق کرنا ہے، اس کے مخرج کے اندر ہم نے فرق کرنا ہے۔ علم لمحہ بالکل نہیں کریں گے۔ علم ان سیکون، ان نون ساکن کے بعد سین حروف اخفاء سے ہے، تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، غنہ کریں گے۔ سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، سیکون، اس کاف کو موٹا نہیں کرنا، کاف پیش واو کو جب پڑھیں گے اپنے ہونٹ دونوں گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ سیکون، واو کے مخرج کے اوپر آپ جتنی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو واو کا مخرج صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ دونوں ہونٹ گول کریں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوتا ہے۔ سیکون، نون کو لمحہ نہیں کریں گے، سیکون منکم مرضی، من نون ساکن کے بعد کاف بھی حروف اخفاء سے ہے، تو یہاں پہ ہم نے اخفاء یعنی غنہ کرنا ہے۔ منکم، پھر کاف کو میم مشدد کے ساتھ لانا ہے، یہ جو دوسری میم ہے، ایک میم ساکن ہے دوسری میم مشدد ہے، تو ہم نے کاف کو میم مشدد کے ساتھ لانا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب نون اور میم کے اوپر شد ہوگی، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک حرف مشدد ہوگا تو ہم نے اس کے اوپر غنہ کر کے پڑھنا ہے، تو پڑھیں گے کم منکم را سیکنڈ ہے، را کے اوپر پڑھیں گے، دواد کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمحہ کرنا ہے، اور دواد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے، مرضی۔ آگے لام جو وقف کی علامت ہے، یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا، ملا کے پڑھنا ہے، منکم مرضی وآخرون، دیکھیں واو کے اوپر اپنے ہونٹ دونوں گول ہوں گے تب واو کا مخرج سے یاد ہوگا۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، اس کو دو حرکات لمحہ کرنا ہے، وآخرون، خا حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، را پیش واو رو، را کو پر بھی پڑھیں گے، دو حرکات لمحہ کر کے پڑھنا ہے اور نون کو لمحہ نہیں کریں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، یضربون، دواد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، دواد حروف مستعلیہ سے ہے، یضربون، با پیش واو واو مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمحہ کرنا ہے، نون کو لمحہ نہیں کریں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، فی الارض، فا کو لام کے سامنے لانا ہے، فی الارض، را ساکن ہے، را کو اوپر پڑھیں گے، دواد کے نیچے زیر ہے اور دواد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، فی الارض۔ بعض لوگ یہاں پہ یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، فی الارض دے پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہے، فی الارض اصل میں ہے فی الارض۔ وآخرون یضربون فی الارض، فی الارض، یبتغون من فضل اللہ، دیکھیں یا کو با کے سامنے لانا ہے، با ساکن ہے، با حروف قلقلہ سے ہے، قاف طا با جیم دال، جو حروف قلقلہ 5 ہیں ان میں سے با آ گیا ساکن ہے، تو ہم نے اس کو خوب واضح کر کے پڑھنا ہے۔ قلقلہ کا معنی حرکت دینا، جنبش کے ساتھ یعنی ہلا کے پڑھنا، تو کیسے پڑھیں گے،
یاب، یہ جو آپ کو ڈبل آواز آ رہی ہے نا قلقلہ، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. یاب یاب تاغون، غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ سے ہے، غین پیش واو غو، واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے. فل الارض یبتغون، یبتغون من فضل اللہ، من، نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا سے ہے، تو اخفا کا قاعدہ ہے یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. من فضل اللہ، ضاد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے. للہ، لفظ اللہ کے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے. یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا، ملا کے پڑھنا ہے. ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو لمع نہیں کریں گے. ہا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہا کو اپنے حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کریں گے. من فضل اللہ، من فضل اللہ، وآخرون، واؤ کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، تب واؤ کا مخرج صحیح ادا ہوگا. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے. خا کو بھی موٹا پڑھیں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، قاف زبر الف قا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے. یقاتلون، یقاتلون فی سبیل اللہ، فا زیا فی، یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے. سبی، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی. با زیا بی، یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمع کر کے پڑھنا ہے. پھر آگے لام کو اگلے لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. فی سبیل اللہ، وقف کریں گے تو ہا کو ہم نے ساکن کرنا ہے، ہا کی آواز آئے گی. کیسے؟ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر، قاف حروف قلقلہ سے ہے، قاف تو با جیم دال، تو قاف حروف قلقلہ سے آ گیا، ساکن ہم نے خوب واضح کرنا ہے. فقرؤوا، را کو پر پڑھیں گے، حمزہ پیش واو او، 2 حرکات اس کو لمع کرنا ہے. فقرؤوا ما تیسر منہ، تیسر، سن مشدد ہے، سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور سن پہ سیٹی کی آواز آئے گی. تیسر، را کو پر پڑھیں گے. منہ، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. منہ، منہ، ہاں کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کریں گے. یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا تو اس لیے ملا کے پڑھ رہے ہیں، ہاں کے اوپر پیش پڑھی جائے گی. ما تیسر منہ وَأَقِي، قاف زیاقی، یا مدہ، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے اور قاف کو بھی ہم نے موٹا کرنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ سے ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، میم کو سواد کے ساتھ ملانا ہے، سواد حروف مستعلیہ سے ہے، سواد مشدد ہے، اس لیے میم کو ہم نے سواد کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے، واو خالی ہی رہے گی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا. تا کو زا کے ساتھ ملانا ہے، زا مشدد ہے، سختی کے ساتھ. وَآتُوا الزَّكَاةَ، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے، تا کو ہم لمع نہیں کریں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، قاف حروف مستعلیہ سے موٹا میں پڑھیں گے، قاف حروف جو ہے قلقلہ سے بھی اس کو خوب واضح کرنا ہے. واؤ کو لفظ کے ساتھ پڑھیں گے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، دعاد حروف مستعلیہ سے موٹا کریں گے، دعاد کو پھر لام، لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے، لفظ اللہ کا لام
پر پڑھا جائے گا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ دُ لام کے اوپر کھڑی زبر، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، ہا کو بت لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرضًا، قاف حروف مستعلیہ سے موٹا پڑھیں گے، را ساکن ہے پر پڑھی جائے گی، قرضًا، دون بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، کیونکہ زبر کی تنوین کے بعد ہا جو ہے یہ حروف خلقی سے ہے۔ حروف خلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ قرضًا، دعاد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، قرضًا حسنا۔ دیکھیں نون کے اوپر زبر کی تنوین ہے، اگر تو وقف کی علامت ہے، جب ہم نے وقف کیا تو ایک زبر کو ساکن کر دیں گے، ایک زبر کے ساتھ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے اور آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمبا کر کے ہی پڑھنا ہے وقف کرنے کی صورت میں بھی۔ قرضًا حسنا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سبق صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے سبق میں۔ اللہ حافظ۔